لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدیہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور صرف ہم ایک مقررہ وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہے، چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، صبح و شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں،
اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 102۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم، مشرک، گناہگار، ستمگر وغیرہ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت 102 سے 11 تلاوت فرمائی۔ صحیح البخاری التفسیر باب 5 حدیث نمبر 4686۔ آیت نمبر 113۔ نمبر 1، یعنی نہ ان سے دوستانہ تعلق رکھنا اور نہ ان کی مدد کرنا، اور اسی میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دین میں بدعات ایجاد کر کے دین پر اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرمایت کرتے ہیں، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بھی حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، مدینہ بھی حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں تک، اس کے درخت کاٹنا حرام ہے، اور جو کوئی یہاں کسی بدعت کو جاری ایجاد کرے گا تو وہ اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کا سزاوار ہوگا۔ عاصم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، موسیٰ بن انس نے مجھے بتایا، انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، یا کسی بدعتی دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے کو پناہ دے۔ صحیح البخاری الاعتصام باب 6 حدیث نمبر 7306۔ نمبر 2، یعنی چھوٹی موٹی برائیوں کو، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر 5 فرض نمازیں پڑھو، یقیناً نیکیاں برائیوں صغیرہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ان تمام امتیوں کے لیے ہے جو ایسا کر بیٹھیں جنہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے۔ صحیح البخاری التفسیر باب 6 حدیث نمبر 4687۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔